شادی کی ڈیٹ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ نے بچہ کب پیدا کرنا ہے؟ 6 months تو منیمم آپ دیں، پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. کپل کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ ڈیسائیڈ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے کی ولادت ہوئی، سال پورا نہیں ہوا، دوسرا بچے کی ولادت. اس کے لیے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. بچہ ہو جائے گا تو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ جو کہ میرا نہیں خیال. بچہ سفر زیادہ کرتا ہے، وہ شاید نہ کریں. اگر اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے تو بچے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. وائف کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے تو وائف کین ناٹ، بیکاز شی از اے اسٹرینجر ان دا فیملی. اوکے. اور پریشر ہوتا ہے آپ کا ان لاس کی طرف سے، بچہ ہو جائے بچہ ہو جائے، اینڈ دین دے تھنک دیٹ پروبیبلی سم تھنگ از رانگ ود دا گرل. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جس میں لڑکی بالکل پرفیکٹلی ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا ایشو چل رہا ہے، لیکن فیملی اس کو ایکنالج نہیں کرے گی. جب عورت میں طاقت اور صحت نہیں ہوگی تو آپ اس سے کیسے امید کر سکتے ہیں بچے کی؟ آپ اس سے کیسے امید کر سکتے ہیں سیکس کی؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سیکس کے لیے جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں اپنی خاتون کو وہی کھلائیں جو اپنے لیے آپ بہتری سمجھتے ہیں، اپنی سکون اور راحت کے لیے اس کو پہنچائیں. بچوں کو صرف پیدا نہیں کرنا، بچوں کو پیدا کرنے کے ساتھ نشو و نما بھی ہے. آپ ہر چیز میں پلاننگ کرتے ہیں. میں انہیں کہتی ہوں دیکھو یار، تمہاری شادی تو تم نے پلاننگ کی نہیں کی کہ کس دن کو شادی کرنی ہے. تم کہتے کسی دن بھی اللہ کی مرضی میں شادی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے اتنی محنت کی، کپڑے بنائے، آپ نے یہ کیا، ولیمے کی ڈیٹ رکھی، تو وائی ناٹ دس از سو امپورٹنٹ فار یور فیوچر کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے بچہ کب پیدا کرنا ہے، نمبر 1، اور کتنے بچے پیدا کرنے. ویری نائس. ڈاکٹر صاحبہ بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ آپ شادی کی ڈیٹ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آپ نے بچہ کب پیدا کرنا ہے؟ اسی سوال کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ایک نیولی ویڈ کپل جو ہوتا ہے، آپ اس کو کیا ایجوکیٹ کریں گی کہ وین دے شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ آف کہ ریلیشن شپ بھی بلڈ ہو جائے اور ایک ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ بھی مینٹین ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے والی پلاننگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو مجھے آپ سے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز جو ہے، کیا اس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیا صرف آدمی کا ڈیسیژن ہونا چاہیے دیٹ دے وانٹ اے کڈ اور ناٹ، اور فیمیل کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، اور اگر فیمیل کو آن بورڈ لیں گے تو لیں گے کیسے؟ اچھا، اس کے اندر میں آئی ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. ایک بات تو یہ کہ ہمارے پاس زیادہ تر شادیاں کیا ہیں، ارینج میرجز ہیں. اب بہت ساری ارینج نہیں بھی ہیں، مطلب اب آپ دیکھیں نیو جنریشن دے آر پارشلی ارینج، پارشلی پسند کی شادیاں ہیں، یا لو میرجز بھی جن کو آپ کہتے ہیں. وہ پہلے تو لو ہوتی، بعد میں میرج رہ جاتی ہے، اور میرج بھی پھر بعد میں میرج نہیں رہ جاتی. اینی ویز، سو جو آپ کی ارینج میرجز ہیں جس میں یو آر اسٹرینجرز، یو ڈونٹ نو ایچ ادر، گیو سم ٹائم ٹو ایچ ادر، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے، کین یو گو along. تو منیمم 6 months تو آپ ضرور اس کو دیں. ٹھیک ہے. اور آفٹر دیٹ یو کین لائک اف یو تھنک دیٹ بوتھ آف یو آر کمپیٹیبل ود ایچ ادر. آپ دیکھیں ڈائیورس ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ. اس میں کون سفر کرتا ہے؟ بچہ. آپ نے بچہ بنا لیا، بچہ فٹ بال بنا ہوتا ہے. سو 6 months تو منیمم آپ دیں، پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. اور سیکنڈ آپ کا کویشچن کہ ڈیسیژن کس کا ہونا چاہیے، کپل کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف شوڈ ڈیسائیڈ. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے کپلز میں لڑکیاں لڑکے دونوں جاب کر رہے ہیں. ایک دو تین ہے نا جس کے اندر آپ کی ایک ہاؤس وائف ہے، اس کی پروبیبلی شی ہیز دا اونلی انٹرسٹ کہ جی میرا بچہ ہو جائے، میں اس میں بزی ہو جاؤں. لیکن ایون دین سیٹل ہوتے ہوتے 6 مہینے سے 1 سال آپ کو ضرور چاہیے ہوتا ہے. یعنی کم سے کم آپ 1 سال تک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ والا ٹائم گزاریں، اینڈ دین جو ہے وہ آپ بچہ جو پلان کریں تو پھر دونوں ہی ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پلان کریں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمارا فیملی پریشر جو ہے، مطلب جیسے آپ نے خود بھی بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہوں گے، کلائنٹس جو آتے ہیں کلینک کے اوپر، میں بھی دیکھتی ہوں کہ مطلب وہ جو ایک فیملی پریشر ہمارے اوپر آتا ہے نا رائٹ آفٹر میرج کہ بچہ ہو جانا چاہیے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کس کو یہ رسپانسبلٹی دیں گی، مطلب ہسبینڈ کو یا وائف کو، کہ دے شوڈ مینیج دس اسٹریس کہ اچھا آپ نے جواب کس طرح سے دینا ہے یا آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں، تو اس کے اوپر کیا آپ کا گائیڈنس ہوگی لوگوں کے لیے؟ دیکھیں دو اس میں سینیریوز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا یہ کہ دا ویری کانسیپٹ کہ جی شادی بچہ ہو جائے گا تو ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے؟ جو کہ میرا نہیں خیال. بچہ سفر زیادہ کرتا ہے، وہ شاید نہ کریں.
اگر اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے تو بچے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کون ہو ہیز ٹو مینیج، ہسبینڈ ہیز ٹو مینیج. بیکاز آپ جب وائف کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے ہیں تو وائف کین ناٹ، بیکاز شی از اے اسٹرینجر ان دا فیملی. اور پریشر ہوتا ہے آپ کا ان لاس کی طرف سے، بچہ ہو جائے بچہ ہو جائے، اینڈ دین دے تھنک دیٹ پروبیبلی سم تھنگ از رانگ ود دا گرل. مطلب ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں جس میں لڑکی بالکل پرفیکٹلی ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا ایشو چل رہا ہے، لیکن فیملی اس کو اکنالج نہیں کرے گی. اس لیے بہتر یہ ہے ان آر سوسائٹی، ہم نے اپنی سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے. ہسبینڈ شوڈ، دا بوائے شوڈ ٹیک دا لیڈ اور بوائے شوڈ فیس دا فیملی. مطلب اس کو ہی پرپیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ہی فیس کریں، وہی جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ برتھ کنٹرول ہمارا ایک ایشو ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں ان کے درمیان میں وقفہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ جس طرح جب ماں اگر دودھ پلا رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو تو 2 سال کا ایک نیچرل سا ہی وقفہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. کیا اسلام وقفے کو منع کرتا ہے یا کیا ہے اس کے؟ دیکھیں یہ ایک ہماری منصوبہ بندی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے، جو فطری منصوبہ بندی ہے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اگر ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں تو میرا خیال یہ ہمیں اس منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں کم از کم جو بچہ ہے وہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ اور روٹین 9 ماہ کی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے. شادی ہوتی ہے، بعض دفعہ 5 ماہ گزر جاتے ہیں، 3 ماہ گزر جاتے ہیں، سال بھی گزر جاتا ہے. پہلے ہی ماں اگر امید ہو جائے تو 9 ماہ گزرتے ہیں. پھر سامنے کیا کہا 2 سال اس بچے کو دودھ پلانا. اچھا جب 3-4 سال کا وقفہ آ جائے گا، سپیس ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ وقفہ تو وہ آ گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے بعد میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ بچے کی ولادت ہوئی، سال پورا نہیں ہوا، دوسرا بچے کی ولادت ہوئی، تیسرے اس کے لیے بہت ساری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. آپ حق تلفی کر رہے ہیں. ایک بیٹا آپ کا جو بچہ ہے یا بچی ہے، جب دوسرا بیٹا پیچھے آ جائے گا تو پھر ماں کا دودھ تو ختم ہو جائے گا. یہ جو بچہ آپ کے پاس ہے یہ دودھ کیسے پیے گا، اس کی نشو و نما کیسے ہوگی، یہ بچہ صحت کیسے پکڑے گا. یعنی سپیس جو ہے 2 بچوں کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے. سپیس ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا، دیکھیں اس سے آج میری بہنیں بیٹیاں جو صحت ہے ان کی دیکھیں وہ صحتیں کیسی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدائش بچہ جنتی تھی، تو اس کے بعد کہتے اس کو دیسی گھی کھلاؤ، اس کو یہ چنے بنا کے کھلاؤ، اس کو وہ کھلاؤ. یعنی پہلے جو وہ پیریڈ سے گزرے وہ اس وقت بھی بڑی طاقتور چیزیں کھاتی تھی، بعد میں بھی وہ سال کھاتی تھی، پھل کھاتی تھی، بہت ساری چیزیں. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا دیکھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو کیسے وہ تر و تازہ کھجوریں آ رہی ہیں، کھجوریں کھا رہی ہیں. کیا مطلب ایک طاقت، ایک صحت. جب عورت میں طاقت اور صحت نہیں ہوگی تو آپ اس سے کیسے امید کر سکتے ہیں بچے کی، آپ اس سے کیسے امید کر سکتے ہیں سیکس کی. ایسا نہیں ہو سکتا. سیکس کے لیے جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں اپنی خاتون کو وہی کھلائیں، جو اپنے لیے آپ بہتری سمجھتے ہیں اپنی سکون اور راحت کے لیے اس کو پہنچائیں. اور جو بچوں کا وقفہ ہے یہ تو لازمی ہے، اس لیے کہ پہلے جو بچہ ہے آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، نشو و نما کرنی ہے. تو اگر وہ کریں گے تو پھر جو ہماری منصوبہ بندی ہے اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب کہ ایک تو بچوں کی پیدائش میں وقفہ جو ہے نیچرلی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ایک سسٹم ہے، اور ہونا بھی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے اس کی نشو و نما اچھی ہو جائے، ماں باپ کی پوری توجہ ملے. اور دوسری بات بچے کی نشو و نما کے ساتھ اسی تربیت بھی ہے. بات یہ 10 بچے پیدا کرنا نہیں ہے، بات 2 بچے بے شک ہوں لیکن ان کی اچھی نشو و نما ہو اور ان کی اچھی تربیت ہو، ان کی تعلیم ہو. اور احادیث میں یہی ملتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی نشو و نما کرے، تربیت کرے، اچھی جگہ پہ نکاح کرے. آپ نے فرمایا والدین جنتی ہیں. ایک نے کہا جس کی 3 ہوں، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. 2 ہوں وہ جنتی ہے، 1 ہو وہ جنتی ہے. تو اس طرح بچوں کو صرف پیدا نہیں کرنا، بچوں کو پیدا کرنے کے ساتھ نشو و نما بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ہے. بے شک پالنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اسباب کے ایک تو رب وہ ہے جو پالنے والا حقیقی طور پہ، اور اسباب کی دنیا میں والدین بھی رب ہیں. ان کو کہا گیا کہ یہ بھی پالنے والے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو یہ جو لفظ ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دیتا ہے کہ والدین کو یہ خیال کرنا چاہیے. اور میرا خیال اس کے اوپر
کنونشنز ہو بھی رہے ہیں, خطبے ہو بھی رہے ہیں, لیکن مزید اپنے سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ آپ ضرور بچے پیدا کیجئے, لیکن سپیس رکھیے تاکہ نشو و نما لائن لگانے کی ضرورت نہیں, اور تربیت ہو سکے. نہیں آپ لائن لگائیں, آپ کو کون منع کرتا ہے, لیکن سپیس ضرور دیں, نشو و نما ضرور کریں. اچھی ہو. جی ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میرے پاس ایک میرے کلائنٹ آئے, آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ اور انہوں نے بتایا میرا 10واں نمبر ہے میرے بہن بھائیوں میں, تو میرے سے بڑے بہن بھائیوں کی تو شادیاں ہوئی ہوں, جب میں پیدا ہوئی تو ان کے بچے بھی تھے تب. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں یاد کبھی میرے ماں باپ نے, ان کو میرا نام بھی یاد ہوگا, مجھے میرے بہن بھائیوں نے پالا, میں اپنے ماں باپ کی وہ محبت جو تھی, کیونکہ ان کے پاس تو آلریڈی اتنے بچے تھے تو ان کو مزید بچوں کی تو ضرورت نہیں تھی, محبت والی چیزیں تو نہیں تھیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے بیچارے جو ہے نا وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کے بچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو صحیح توجہ نہیں دے پاتے, وہ نشو و نما نہیں ان کی ہوتی, تربیت نہیں ہو پاتی, تو بچوں کا بیچاروں کا بڑا برا حال ہو جاتا ہے سم ٹائمس ہمارے معاشرے میں جو ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صرف بچہ پیدا کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے, اس کی تعلیم و تربیت, اس کی نشو و نما بھی ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے. بے شک پالنا ہمارے معاشرے میں ایسے بد نصیب ہی بچے ہیں, بعض ایسے بد نصیب بچے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی, اور قصور بنیادی طور پہ والدین کا ہوتا ہے. جب بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے, پھر بچے بڑے ہو کے بعض دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی لذت اور راحت کے لیے سارا کچھ کیا تھا, ہمارے لیے تو کچھ نہیں کیا. یہ بچے کہہ دیتے ہیں. بالکل. اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں, دیکھیں پتہ کہ بات یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں سبق لینا ہوتا ہے, سبق سیکھنا ہوتا ہے. اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بچے کی تکلیف کا عالم دیکھیں کہ اب آپ کو وہ یہ بات کہہ رہا ہے, یعنی وہ اپنے والدین کو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے والدین. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں خود بچے سے کہوں گا بیٹے جاؤ باہر جا کہہ دو کہ میرے پاپا گھر پہ نہیں ہیں, ماما کہہ دے گی کہ بیٹے کال اٹھاؤ بتا دو کہ ماما گھر پہ نہیں ہے, بازار گئی ہوئی ہیں. اچھا وہی بچہ جس کو آپ نے جھوٹ سکھایا ہے, وہ ایک وقت آئے گا جب آپ پوچھیں گے بیٹے کہاں پہ ہو, تو وہ ہوگا تو کسی کیفیٹیریا میں اور کہے گا میں کالج میں ہوں ماما, میں اکیڈمی میں ہوں. تو یہ جھوٹ بچے کو آپ نے, بچے وہ کبھی بھی نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں, بچے وہی کرتے ہیں جو آپ سے وہ سیکھتے ہیں, جو آپ کرتے ہیں. صحیح گفتار نہیں, بیس بنیاد کردار ہوتا ہے. صحیح. ویری ویری بیوٹیفل جی, آپ نے بڑے اچھے اچھے پوائنٹس جو ہیں وہ آج ہمیں سکھا دیے ہیں.